یہ بہتر طور پر جانتے ہیں، آپ کے بچے اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس اسکول کے اندر اتنے کھڈے پڑے ہوئے تھے اندر باہر سے دیواروں کے اندر، اور اس کے بعد پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ پانی نہیں تھا. جب بھی بارشیں نہیں ہوتی تھی یا گرمیاں چھٹی شروع ہو جاتی تھی پانی نہیں اسکول میں ہوتا تھا، یعنی بچے بغیر پانی کے ہی ہوتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سر پانی کا مسئلہ بہت شدید ہے، اور پانی کے لیے میں نے اپنی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا، لیکن چونکہ انہوں نے بھی کہیں سے لے کے دینے تھے. اتنے میں ہمارے ہی کچھ جاننے والوں میں ایک بندہ مجھے مل گیا ہے بکھر سائڈ سے، تو اس نے آپ کے پیچھے یہ جو نیا بور ہوا ہے تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا، وہ لوگ یہاں پہ آئے، وہ بور کر کے دے کے گئے، 1 روپیہ بھی ہمارا نہیں لگا. تو آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اسکول کے لیے، یہ اسکول میرا نہیں ہے. میں تو شروع سے کہتا ہوں یہ میرا اسکول نہیں ہے، نہ میرے بچوں نے پڑھنا، نہ میری کوئی یہاں برادری، نہ میری کوئی رشتہ داری. یہ سارے ٹیچرز ہم اسی طرح ہیں، ہم آج آئیں کل کو کسی اور جگہ پہ ہوں گے. یہ میری 4-5 5ویں ٹرانسفر ہے یہاں پہ. پہلے میں نندنے اسکول میں تھا، اس سے پہلے بارہگو میں تھا، پھر ایف 3 میں چلا گیا، پھر یہاں پہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے یہاں پہ ٹیم اور یہ جو اسکول کے مسائل ہیں یہ کم از کم حل ہو جائے. کیونکہ میں خود ایک دیہاتی علاقے سے آیا ہوں، میرے والد صاحب بھی مزدوری کرتے تھے، لہٰذا مجھے ان بچوں سے بہت محبت ہے، اس وجہ سے کہ یہ اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے گزرے ہیں جو آج سے 20-25 سال یا 15 سال پہلے میرا تھا. جن مشکلات سے میں یا میرے والدین گزرے ہیں آج آپ لوگ اسی سے گزر رہے ہیں. لیکن اس وقت کے والدین میں اور آج کے والدین میں تھوڑا سا فرق ہے. اس وقت والدین یہ کرتے تھے کہ استاد جی بچہ تہاڈا ہے، جو مرضی کریں بس ہمیں رزلٹ چاہیے. آج ہم اگر بچوں کو ہلکا سا ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں جی کیوں چھیڑا، بچہ اسکول نہیں آ رہا، والدین کو فون کرتے ہیں، والدین پرواہ نہیں کرتے. بچے کا رزلٹ ویک ہے، والدین کو فون کرتے ہیں، والدین یہاں پہ آتے نہیں. آپ یاد رکھیں، کیا آپ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا، یہ قسم کھائی ہوئی ہے ساری عمر آپ اور آپ کے بچے غریب ہی رہیں گے؟ کیا آپ لوگوں کا شوق نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھی نکلیں اور افسر بنے کل کو؟ کیا انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور ہی بننا ہے؟ خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے یہاں پہ ہیں، نندنے اسکول کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں 4 سال رہا ہوں، میرے تقریباً 14 یا 15 بچے ہیں جو بھی گورنمنٹ جاب میں ہیں، مجھے اسی آپ کے علاقے کی ہیں. کوئی FBR میں چلا گیا، کوئی پولیس میں چلا گیا، آرمی میں چلا گیا، رینجر میں چلا گیا، اور مجھے وہ بچے ملتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھیں یار ان پہ ہم نے تھوڑی سی محنت کی تھی. اس وقت ان کو بھی فیل ہوتا تھا سر بڑی سختی کرتے ہیں، لیکن آج جب دیکھتا ہوں تو خون بڑھتا ہے کہ یار دیکھیں ہمارا کیا ہوا جو بھی محنت تھی اس کا پھل یہ ملا کہ بچے آئے. حالانکہ نہ انہوں نے مجھے تنخواہ دے دینی ہے، نہ مجھے ان کی نوکری کا فائدہ ہے. صرف یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک بچہ بھی کسی اچھی جگہ پہ چلا گیا نا، بچہ یا بچی دونوں میرے لیے برابر ہے. بچہ یا بچی اچھی جگہ پہ چلا گیا، یقین کریں پوری فیملی کو وہ اٹھا لے گا. بڑا فرق پڑتا ہے ایک بچے سے کے نکلنے کے لیے. تو لہٰذا اور پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو وہ پانی کا مسئلہ ہم نے حل کر لیا ہے الحمدللہ، شکر ہے آپ لوگ اس میں. مقصود صاحب کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں، میرے جو سٹاف ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایفرٹ. آپ میں سے راجہ حبیب الرحمان، ان کو میں بھولنا نہیں چاہوں گا، وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے اعلان کرتے رہے یار پانی کے لیے بندہ چاہیے، پانی کے لیے. ذوالفقار صاحب کو کیا، یہاں کوثر نمبردار صاحب کی بیگم ہیں انہوں نے کیا. وہاں پہ راستے کا تھوڑا سا ایشو تھا، وہ آ کے کھڑی رہی سارا دن، انہوں نے کیا. ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تعلیم. تعلیم کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. تعلیم کے لیے جو بھی آئے گا اسلام کرے. تو ایک تو وہ انہوں نے، پھر اس کے بعد بچوں کے بیگ پھٹے ہوئے تھے، اسٹیشنری نہیں تھی، کاپیاں نہیں تھی، ایسے بھی والدین ہیں جو نہیں لے کے دے سکتے تھے. کل بھی میرے پاس کو 50 کے قریب ایک بندے نے کاپیاں بھیجی. ہم آپ کے بچوں کو میکسیمم کو ضرورت، ہم نے کچھ جن کے بیگ واقعی بہت پرانی حالت میں تھے، بیگ دیے، اسٹیشنری دی، کاپیاں دی، کلر پینسلیں دی، ربر شارپنر، ہر چیز. پھر یونیفارم، گرمیوں میں الگ یونیفارم دی اور سردیوں کی یونیفارم الگ سے دی ہم نے سارے بچوں کو. اور کوشش یہ کی ہے کہ جو بچہ مستحق ہے اس کو ضرور ملے. یہ آپ لوگوں کے بچے گواہ ہیں اس چیز کے. اچھا اب یہ کیا کرتا ہے، یہ وہ رول ہے جو والدین کرتی ہیں. میں ان بچوں آپ کا جو رول ہے وہ میں یہاں پہ اور میرا سٹاف یہاں پہ پورا کر رہا ہے. پھر ان بچوں کے لیے 10 لیپ ٹاپ ہم نے لیے، 10 لیپ ٹاپ ہمیں نئے ملے ہیں، اور انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ہم نے لیا، وہ بھی میں ابھی آپ کو وزٹ کراؤں گا. اسکول کا اندر باہر سے ہم نے کمپلیٹ ریپیئرنگ کر کے اس کی، اور پھر یہ سارا رنگ روغن اس کا کیا. کلاسز کے اندر چارٹس نہیں تھے، باہر چارٹس نہیں تھے، وہ سارے کے سارے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. ابھی مزید بھی ہم ڈیکوریشن کا کام کر رہے ہیں، لان کے اوپر بھی ابھی ہماری توجہ ہے، لان بھی کریں گے.
ان سب کے کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ گورنمنٹ نے جو مجھے پیسہ دیا تھا وہ دیا تھا 69,000 روپیہ. میں نے مقصود صاحب کو بتایا بھی تھا 1 لاکھ دیا, ٹیکسز کٹ کے 69,000 روپیہ آیا. ان کو ہم نے کہا کہ یار آپ کریں, تو انہوں نے بھی بے لوس ہو کر یہ سارا جو ہے وہ رنگ روگن کا کام زیادہ تر انہوں نے ہی کیا. اور مزید یہ ہے کہ فرنیچر کا ایشو تھا, یہاں پہ الماریاں نہیں تھی, وہ بھی ہم نے کسی اور اسکول سے لی. چھوٹے بچوں کے لیے میں ابھی آپ کو وزٹ کراؤں گا, کرسیاں نہیں تھی کلرفل, وہ بھی میں نے NSC اسکول کی پرنسپل کو ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمیں وہ کرسیاں دی. لوہے کی الماریاں نہیں تھی, وہ دی. کمپیوٹر لے لیے گورنمنٹ سے, لیکن ٹیبل نہیں تھے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ بھی ٹیبل ہم نے G72 کے کالج سے لیے. انہوں نے وہاں پرنسپل نے کہا کہ یار میرے پاس اضافی آپ لے جائیں یہاں پہ. اچھا, ابھی کچھ پرابلمز ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں, وہ تو ہم آرام سے حل کر لیں گے. ابھی مین ایشو جو ہے وہ بچوں کی تعداد کا. ابھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 70 کے قریب صاحب, یہ جو 4 بچے اضافی ہو رہے ہیں 64 بچے ہیں ہمارے پاس. یہ جو 4 بچے اور آئے ہیں, یہ الیاس وغیرہ, ان کو ڈال لیے الیاس کو ملا کے 65 ہو گئے. 65 بچے ہیں, 65. ہم اس کو 100 سے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں خود بھی ٹیچر ہوں. اگلے سیشن سے, یہ جو مارچ سے اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے, میں خود پڑھاؤں گا. مجھے موقع نہیں مل سکا کہ بچوں کو میں پڑھاؤں, بس کچھ ایکٹیویٹیز میں نے ضرور بچوں کو کروائی ہیں, لیکن میں خود بھی اب, کیونکہ اب ہمارا مین کام ہو گیا, اب ہم نے فوکس کرنا ہے صرف رزلٹ پہ. وہ بچے جو ویک ہیں اور وہ بچے جو اچھے ہیں, سب کو ہم نے لے کے چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال سے بہترین رزلٹ بھی ملے گا. اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی پنڈ بگوال یونین کونسل میں جتنے بھی سکولز ہیں, ہمارا رزلٹ, ہمارے بچوں کا لیونگ سٹینڈرڈ, ہمارے بچوں کا یونیفارم, ہمارے بچوں کے بولنے کی صلاحیت, ہمارے بچوں کی خود اعتمادی, یہ ان سب سکولوں سے ٹاپ پہ ہو. ابھی بھی جتنے بھی وزٹس آئے ہیں ہمارے پاس, وہ ہمارے بچوں سے ملے, انہوں نے کہا یار آپ کے بچوں میں خود اعتمادی بہت ہے. یہ جو ہم مختلف قسم کے پروجیکٹس اور ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں, یہ بچے ماشاءاللہ اب وہ نہیں ہیں. ہماری پوسٹیں منسٹری کے پیج پہ جا کے لگ رہی ہیں, ریفرنس کے طور پر دکھایا جا رہا ہے, یار سیالی اسکول کے بچوں کو دیکھیں, ہمارے پاس بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, صرف ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. وہ ہم کر رہے ہیں. تقریری مقابلے ہو گئے, ابھی آپ کا 3 دن کا ہم نے سپورٹس گالا کیا, 35 سے 40 ہزار کا سپورٹس کا سامان بچوں کا وہ ہم نے ارینج کیا. ابھی بھی سپورٹس کا سامان موجود ہے ہمارے پاس وافر, کرکٹ کی صورت میں, بیڈمنٹن کی صورت میں, والی بال, فٹ بال کی صورت میں موجود ہے. اور ہم 3 دن کا ہم نے سپورٹس گالا کیا, اس میں بھی ہم نے لوگوں کو بلایا. پھر اس کے بعد ہمارے ہی بچے یہاں سے انٹر زونل کے لیے گئے, اور انٹر زونل میں ہمارے اسکول کا بچہ, پوزیشن اس کی کوئی نہیں آئی, لیکن انٹر زونل تک پہنچنا, ایک سیالی اسکول کے گاؤں کے بچے کا پہنچنا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارا بچہ انٹر زونل میں جا رہا ہے, کس کو, سیالی اسکول کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو بچوں میں ٹیلنٹ ہے. آپ نے کرنا یہ ہے, جو بھی آپ کے آس پاس اللہ محلے میں لوگ ہیں, ان کو جا کے دعوت دیں, ان کو تبلیغ کریں, ان کو کنونس کریں, مائل کریں. 4 سال میں نندن اسکول میں رہا ہوں, مجھے لوگ جانتے ہیں. وہاں پہ بھی 4 سال جو دن رات ہم نے کام کیا, جہاں تعداد 300 سے لے کر 700 تک پہنچائی. 3 سال رزلٹ ہم نے 100% کیا. کمپیوٹر لیب, سائنس لیب, ڈیجیٹل روم, مسجد, گراؤنڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے وہاں پہ بھی کی. اور ایک ایگزامپل ہے آپ کے علاقے کے لیے یہاں پہ. اور اب یہ سیالی اسکول ہے, تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں اسکول کو بھروں. اور میرا اگلا جو ٹارگٹ یہ ہے, ہمیں یہ رستہ عنقریب ملنے والا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا, کیونکہ اس کے لیے کمٹمنٹ ہوئی ہے. وہ جو مالک ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں, تو یہ رستہ بھی مل جائے گا. یہ ہماری جگہ ہے, اور میں نے ابھی سے بات کرنی شروع کر دی ہے کہ ہمیں یہ اسکول مڈل کا درجہ دیا جائے, یعنی 8ویں تک. ہمارے وہ بچیاں جو یہاں سے پنڈ بگوال میں جائیں گے, وہ کیوں نہ اگلے 3 سال بھی ادھر ہی پڑھیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اگر ہمارا 100 سے ٹارگٹ اوپر جاتا ہے, تو پھر ہم اس کا نوٹیفکیشن کروا لیں کہ اس کو مڈل کر دیا جائے. تو یہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہے. تو میرا آپ کو بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ہمارے دست و بازو بنے, آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ والدین کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, والدین کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. آپ لوگوں کے بچے ہیں, تھوڑی سی توجہ دیں. دیکھیں, آپ نے ان بچوں کو پیدا کیا, تو بچوں سے امیدیں تو ہیں نا. ہم اپنی اولاد سے امیدیں تو رکھتے ہیں نا کہ یار ہمارا یہ دست و بازو بنے, ہمارے یہ سہارا بنے ہمارا. تو بھئی جب آپ دلچسپی نہیں لیں گے, بچوں کو اسکول بھیج کے بھول جائیں گے, تو پھر بچے کیسے آگے بڑھیں. ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ ایریا ویک ہو جاتا ہے والدین والی سائڈ کا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں, کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچوں کو, مت پیسہ خرچ کریں.
بچہ 6 گھنٹے ادھر آتا ہے, یہاں پہ آپ آ کے دیکھ لیں, مقصود صاحب ڈیلی تقریباً آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ لگاتار کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں, ہماری کلاسیں خالی نہیں جاتی, آپ کے بچے بھی اس چیز کو بتائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہم ہوم ورک بھی دیتے ہیں. آپ صرف یہ کریں, بے شک نہیں پڑھے لکھے, بچے کی کاپی چیک کر کے یہ تو دیکھ سکتی ہیں نا کہ بھئی آج اس پہ ریڈ پینسل سے, لال پینسل سے لکیریں لگی ہوئی ہیں, نشان استاد کے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کام چیک ہوا ہے. نہیں لگے ہوئے تو آپ بتا دیں کہ بھئی ہمارے بچے کی کاپی چیک نہیں ہو رہی. بچے کو گھر میں جا کے بٹھائیں, ہم ہوم ورک ڈیلی دے کے بھیجتے ہیں, وہ بچہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گھر میں جا کے پڑھے.